السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو اسٹوڈنٹ ہمارا ڈسکشن چل رہی ہے مینول ہینڈلنگ کی رسک اسسمنٹ کرنے کے لیے جو 4 میجر کی فیکٹرز ہیں. ہم نے ڈسکس کیا انڈیویجول، ہم نے ڈسکس کیا دی ٹاسک. آج ہم ڈسکس کریں گے دی لوڈ. لوڈ کیا چیز ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم نے آبجیکٹ کو موو کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، لوڈ کرائے گا. اب لوڈ کیا ہوتا ہے؟ لوڈ کوئی بھی آبجیکٹ ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرے گا آپ کی ورک پلیس پہ. آپ نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے اس کی جاب نیچر کیا ہے، اس کے اکارڈنگ آپ کا لوڈ بھی چینج ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ہاسپٹل کے اندر ہم نے اگر پیشنٹ موو کرنا ہے تو اس کنڈیشن میں لوڈ ہمارا وہ پیشنٹ ہوگا جس کو ہم نے بیڈ سے اسٹریچر پہ یا ویل چیئر پہ ٹرانسفر کرنا ہے. اب لوڈ کی اسیسمنٹ، آپ نے رسک اسیسمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا فیکٹر کنسیڈر کرنے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا لوڈ کیلکولیشن، ہاؤ ہیوی دا لوڈ، اس کا ویٹ کتنا ہے. پھر آئے گا ہاؤ لارج اینڈ بلکی دا لوڈ. اگر آپ کے پاس باڈی موومنٹ کرنی ہے، ہیومن باڈی آپ کی 50 to 100 kg ہو سکتی ہے بلک اینڈ سائز، لیکن کچھ ہمارے پاس سرکمسٹانسز، ہمارے پاس جابس، ہمارے پاس ورک پلیس ایسی ہوتی ہیں جس میں لوڈ تو کم رہے گا لیکن اس باکس کا شیپ بہت بڑا ہے. تو یہ فیکٹر بھی ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آئے گا ہاؤ اسٹیبل دا لوڈ از. اب اسٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ اگر ہمارے پاس آبجیکٹ کے اندر کچھ چیز ایسی ہے باکس کے اندر جو موو کر رہی ہے، فار ایگزامپل کوئی لیکوڈ ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے، تو وہ لوڈ اسٹیبل نہیں رہے گا. نیکسٹ ہمارے پاس آئے گا ویئر دا سینٹر آف گریوٹی آف دا لوڈ. اگر ہمارے پاس لوڈ اسٹیبل ہے، باکس شیپ میں ہے، ریکٹینگولر شیپ میں ہے، تو ہم سینٹر آف گریوٹی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن سرکل رہے گا یا ان ایون شیپ رہے گی یا اس کے اندر لیکوڈ گیس ہے تو اس کا سینٹر آف گریوٹی چینج ہوتا رہے گا. از دا لوڈ ڈیفیکلٹ ٹو گرپ؟ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. اگر وہاں پہ لفٹنگ پوائنٹ ہیں، آپ اس کو گرپ کر سکتے ہیں، آپ کا رسک لیول کم ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس لفٹنگ پوائنٹ نہیں ہے، آپ کو لفٹ گرپ کرنے میں پرابلم ہے، تو یہ رسک فیکٹر کو زیادہ کر دے گا. تو یہ چیز ہم نے لازمی کنسیڈر کرنی ہے. ایٹ لاسٹ ہم نے اس کی فزیکل پراپرٹیز بھی دیکھنی ہے. لوڈ ہارڈ ہو سکتا ہے، کولڈ ہو سکتا ہے، شارپ ہو سکتا ہے، ہزارڈیس کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، کیمیکل ہینڈلنگ ہو سکتی ہے، آپ کے پاس ایبریزو مٹیریل ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم نے رسک اسیسمنٹ کے اندر لازمی کنسیڈر کرنی ہے تاکہ اس کے اکارڈنگ ہم کنٹرول میں یہ ریکمینڈ کر سکیں. لوڈ کے بارے میں اگر ہم ایگزامپل سے بات کریں تو ایک 12 kg کا کنکریٹ بلاک جس کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس لفٹنگ پوائنٹ لگا ہوگا، اس کو ہینڈل کرنا ہمارے لیے آسان رہے گا. اس کے اگینسٹ اگر ہم فائبر کے، پلاسٹک کے لمبے پائپ، 3 میٹر کے پائپ جو پر پائپ 12 kg ہوگا، اس کو ہینڈل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا اس کے سائز کی وجہ سے، اس کے سینٹر آف گریوٹی موومنٹ کی وجہ سے. تو یہ ہمارے پاس لوڈ کا فیکٹر ہے جس کے اندر ہمیں تمام چیزیں رسک اسیسمنٹ میں کنسیڈر کرنی ہے تاکہ رسک لیول کو کم کیا جا سکے، کنٹرول کیا جا سکے. امید کرتا ہوں آپ کا یہ ٹاپک کلیئر ہو چکا ہوگا. اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آن ٹائم پر مل سکے. اس ویڈیو کا لنک اپنے ان تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا جو نبوش IGC کر رہے ہیں یا نبوش IGC کرنے کا پلان کر رہے ہیں تاکہ ان کے لیے یہ اردو اور ہندی کی ویڈیو کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے. آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ.